اس نرسری میں سے زہرات زہریلی جڑی بوٹیاں آج بھی اقتدار کے اندر جڑیں پھیلائے بیٹھی ہیں۔ پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 8 فروری کو جو عوامی ریفرنڈم ہوا ہے، اس ریفرنڈم کے لیے نہ بلہ تھا نہ بلے باز تھا، اللہ ہی اللہ تھا اور اللہ کے بندے تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زمینی خداؤں کو مسترد کیا سب کو، اور ووٹ کے ذریعے سے وہ تبدیلی لائے ہیں۔ اور جو بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائی گئی ہے اس کو بلٹ کے ذریعے سے اغوا کاری کی جا رہی ہے۔ ہمارے ایم این ایز گن پوائنٹ پہ اغوا کیے گئے، ہمارے ایم پی ایز گن پوائنٹ پہ اغوا کیے گئے۔ 3 جگہ لیجٹمیٹ حکومت اگر بنتی ہے، آج بنے کل بنے، پاکستان تحریک انصاف کا رائٹ ہے اور یہ پاکستان کے ان لوگوں کا رائٹ ہے بیسیکلی جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں۔ 2 ضروری باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں، الیکشن 8 فروری والا مانا جائے گا، 9 فروری والا سلیکشن نہیں مانا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا جو ڈرامہ کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ایک کہتا تھا میں گھسیٹ کے لاہور کی گلیاں رنگین کر دوں گا، کوئٹہ میں گھسیٹوں گا، پشاور میں، کراچی میں، وہ لیٹ ہی گیا ہے۔ کوئٹہ میں بھی لیٹا، پشاور میں بھی لیٹا، لاہور میں بھی لیٹا، کراچی میں لیٹا، اور لیٹے ہوئے بھی اس نے اپنے ہاتھ سے کمال کی ایک چیز نہیں چھوڑی، چیری بلاسم، وہ اس نے پکی پکڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو چیری بلاسم پرائم منسٹر لایا جا رہا ہے، اس کا ساری دنیا نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے۔ سلیکشن نہیں، دھاندلی ہے۔ تحریک انصاف کہتی ہے دھاندلا ہے، پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ڈکیتی ہے۔ میں یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں ان سارے لوگوں کو جو پاکستان کے لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ تمہارا بھی یوم حساب آئے گا اور تم بھی اسی طرح اکیلے ہو جاؤ گے۔ ابھی نکلنے والے ہو، تمہارے چند دن رہ گئے جو 5 گورنمنٹس لائی گئی تھی۔ بیسکلی یہ کرائے کی گورنمنٹس تھیں، غیر آئینی گورنمنٹس تھیں۔ جو ہی یہ جائیں گی ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے، اور دھاندلی کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اور الیکشن کمیشن پاکستان کا سب سے مہنگا پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے لوگوں کو پڑ رہا ہے۔ یہ کمیشن اتنے پیسے تو کوئی پاکستان کا دوسرا جو ادارہ ہے جس کا تعلق انصاف کے ساتھ ہے، جس کا تعلق مساوات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق الیکٹرل سسٹم کے ساتھ، اتنا مہنگا ادارہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس دھاندلی کو میں حیران ہوں اس بات پہ، اس کا نوٹس لینے کے لیے اگر کوئی سو موٹو حرکت میں نہیں آ سکتا تو آئین میں سے سو موٹو کا اختیار ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ پبلک امپورٹنس کا اس سے بڑا کوشچن کیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 وکیل کھڑے ہوئے ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہو گیا۔ تو وہ جو سارے دوست ہمارے نعرہ لگاتے ہیں کالے کوٹ والے، تو کیا وہی کالا کوٹ جو شریفوں نے پہن کے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں وہ گئے تھے جمہوری حکومت کے خلاف، اس کی بات ہو رہی ہے؟ باقی کالا کوٹ کدھر گیا؟ اس کی عزت، اس کی آبرو اور ووٹ کی عزت کدھر گئی؟ نواز شریف، آپ سے جو بدلہ لیا گیا ہے قوم نے لیا ہے، آپ تو 2 سیٹیں نہیں جیت سکے لاہور میں، اور جو کراچی جن کے حوالے کیا گیا ہے انہوں نے کراچی کو اس حال پہ پہنچایا جس حال پہ کراچی کو ہم نے جب ٹیک اوور کیا ایز الیکٹڈ گورنمنٹ، ہم واپس لے کے آئے، اس کا امن و امان واپس لائے، اس کی روشنیاں واپس لائے، اور آج سٹریٹ کرائم کا راج ہے۔ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غنڈہ گردی کے ذریعے سے اقتدار ملتا ہے، اس کے باوجود ہم آئین کا راستہ اپناتے ہیں، ہم قانون کا اور دستور کا راستہ اپناتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کا راستہ وہ ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ لیکن یہ پاکستان کے لوگوں کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر ان نتائج کو تبدیل نہ کیا گیا اور اگر جینوئن گورنمنٹس نہ بنائیں گئی تو گورنمنٹس نہیں چل سکیں گی۔ میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن میں کسی شعبہ زندگی کا کوئی ایسا ادارہ نہیں بچنے دیا گیا جس میں ایک شخص کو اور ایک خاندان کو اور چند لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا۔ یہ اداروں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ بند کرنا چاہیے۔